السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں؟ میں ہوں ڈاکٹر جنید، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہومیوپیتھی کی انٹرسٹنگ معلومات لے کے۔ آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہومیوپیتھی میں یعنی کہ مثال کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، ہومیوپیتھی کس طرح کا علاج ہے، ہومیوپیتھی کس طرح رد عمل پیدا کرتا ہے، اور کس طرح ہومیوپیتھی ڈاکٹر اس میں یعنی کہ رزلٹ وغیرہ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو پیشنٹ وغیرہ ہوتے ہیں پرانے مرض والے ہوتے ہیں، جن کو پرانے مرض ہوں، جوڑوں کا درد ہو گیا، پتھری وغیرہ ہو گئی۔ پتھری کا تو ہومیو میں اتنا اچھا رزلٹ ہے کہ ایلوپیتھی میں اس کا آپریشن وغیرہ کیا جاتا ہے، اور ہومیو میں اس کو باقاعدہ طور پہ یعنی کہ کسی کے یعنی کہ جلدی فیکٹری ہو جاتی ہے، جلدی پتھری نکل آتی ہے، 10 سے 15 دن 20 دن اسے ریمیڈیز وغیرہ دیتے ہیں تو اس کا یعنی کہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کے اور پیشاب کے ذریعے نکل آتی ہے۔ کچھ کا یعنی کہ زیادہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کیلشیم کی پتھری ہوتی ہے، کسی کی گراسلیٹ، اس کے ساتھ مختلف جو پتھری ہوتی ہیں اس طرح مختلف ٹائم ریگولیشن میں یعنی کہ اس کے جا کے وہ نکلتی ہیں۔ اس میں وہ جب یعنی کہ ایلوپیتھی سے تھک ہار کے آتے ہیں تو پھر ہومیو کے پاس آتے ہیں۔ ایلوپیتھی جب یعنی کہ اس کے پاس ایلوپیتھی میں مثال کے طور پہ کوئی آپریشن وغیرہ کا مسائل ہوتے ہیں تو پھر یعنی کہ وہ ہومیو کی طرف ریگولیشن ہوتا ہے تاکہ انہیں آپریشن وغیرہ نہ کرانے پڑے، اور ان کا یعنی کہ کم خرچے میں اور آپریشن بھی نہ کرانا پڑے، اور آپریشن کی بھی بچت ہو جائے اور ان کا کم خرچے میں علاج ہو جائے، اس لیے وہ ہومیو میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ اور ہومیو میں جب کنورٹ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ ان سے علامات وغیرہ لیتے ہیں تو اگر آپ کی دوائی ان کے لیے صحیح سلیکٹ ہوتی ہے تو ان کو یعنی کہ اتنا اچھا رزلٹ ہوتا ہے کہ ایلوپیتھی سے وہ بھاگ جاتے ہیں اور ہومیو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یعنی کہ ہومیو میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ اب ویسے بھی ہومیو کا یعنی کہ کم ہوتے جا رہے ہیں ڈاکٹر اصل میں، کیونکہ آگے کوئی ان کی رینج بڑھا نہیں رہا۔ اب جو ہومیو ڈاکٹر ہیں وہ اپنے بچوں کو یعنی کہ ہومیو کی طرف لا نہیں رہے۔ دوسری طرف جیسے کوئی ڈاکٹر ہیں وہ یعنی کہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ کوئی انجینئر بنا رہا ہے، کوئی یعنی کہ ایلوپیتھی ڈاکٹر بنا رہے ہیں، تو ہومیو کے فیلڈ میں وہ کم ہی یعنی کہ اب فیوچر جو ہے آنے والا بھی یعنی کہ وہ فیوچر جو ہے اس میں یعنی کہ کم ڈاکٹر ہیں۔ اب ہم نے جب کورس وغیرہ کیا تھا یا ہمارے استاذہ نے کیا تھا تو اس وقت کلاس میں 700 بچے ہوتے تھے، جب ہم نے کیا اس وقت 150 200 یعنی کہ کلاس میں بچے تھے۔ اور اب جو رہ گئی جب ایف ایس سی پہ کنورٹ ہوا تو زیادہ تر 20 بچے ہیں، 15 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، اس طرح یعنی کہ اب ان کی رینج بھی کم ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بھی وجوہات ہیں کہ یعنی کہ اس میں حکومتی کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے، ایسی کوئی نوکری وغیرہ نہیں ہے۔ حکومت ہسپتالوں وغیرہ میں جو سیٹیں وغیرہ ہیں وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے ان کا ہومیو کی طرف رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ حکومت نے یعنی کہ وہ جو سیٹیں رکھی ہیں وہ یعنی کہ کسی ہسپتال میں ایک سیٹ ہی رکھی ہوئی ہے، تو یعنی کہ کالی سے نکل رہے ہیں سال میں کم از کم 200 300 بچہ نکل رہا ہے، تو حکومت پر کیا نام ہے سرکاری نوکری وغیرہ میرے لیے ایک ہی سیٹ ہے، کسی کا ہسپتال میں ایک ہے، کسی میں نہیں ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ ان کا رجحان ہومیو میں کم ہوتا ہے، کیونکہ ایف ایس سی جو اب بچہ ایف ایس سی کر کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے یعنی کہ مجھے اب ہومیو کورس 4 سال ادھر لگانے ہے، تو اس سے اچھا میں کوئی ڈپلومہ وغیرہ کر کے اور آگے اچھا یعنی کہ اس کا پھر فیوچر بن جاتا ہے 60 65 سال۔ اس میں تو یہ ہے یعنی کہ آپ نے کورس وغیرہ کیا ہے تو اس میں تو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، 5 ماہ 6 سال 6 ماہ سال وغیرہ پہلے آپ کی یعنی کہ کچھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد محنت لگتی ہے، پھر جا کے آپ کا یعنی کہ 5 10 15 پیشنٹ یعنی کہ ڈیلی روٹین پہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کی انکم اچھی آنے لگ جاتی ہے۔ تو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کر کے، اور میری آنے والی ویڈیو اگلی نیکسٹ ویڈیو جو میں نے بنانی ہے وہ بھی ہومیو کے لحاظ سے بنانی ہے، تو آپ ضرور واچ کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔